السلام علیکم، میں ہوں ہارون اسد اور پبلک پالیسی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہمارے ساتھ ہیں طارق محمود اوان صاحب، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج ہم طارق صاحب سے بات کریں گے آن ایجوکیشن ریفارمز۔ طارق صاحب، سب سے پہلے بتائیے گا، ریپبلک پالیسی نے کافی کام کیا ہے ایجوکیشن ریفارمز کے اوپر، اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کیجیے سر۔ جی ہارون صاحب، بلکہ آپ نے جو ایجوکیشن ریفارمز ہے اس کو لیڈ کیا اور بڑی کمپریہنسو ہماری ایجوکیشن ریفارمز ہیں، جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ سے لے کے لرننگ آؤٹ کم سے لے کے اور اس کا جو ایک کلچرل اور سوشل امپیکٹ ہے اس تک، کیونکہ ہم نے اس اسٹڈی کو 5 فیزز میں 5 پارٹس میں کیا ہے۔ اٹس اے گریٹ لرننگ کرو۔ اس میں ہم نے پھر ڈفرینٹ، کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ایجوکیشن ہے وہ ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہے، تو جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں چاروں صوبوں کے، ان کے بھی ہم نے اسٹینڈرڈس دیکھے ہیں، ایڈمنسٹریٹو اسٹینڈرڈس کیا ہیں، ان کے سلیبس کے اسٹینڈرڈس کیا ہیں، گیپس کیا ہیں، اور اس کو پھر ہم نے کمپیریزن بھی کیا ہے جاپان کے ایجوکیشن سسٹم سے، سوئٹزرلینڈ کے ایجوکیشن سسٹم سے، اور فیڈرل اسٹیٹ یونائٹڈ اسٹیٹ کے ایجوکیشن سسٹم سے۔ بلکہ اس میں ہم نے یہ ریکمینڈ کیا کہ جب بھی پاکستان کو کمپیئر کیا جائے تو یو ایس اے سے کیا جائے، کیونکہ یو ایس اے از فیڈرل اسٹیٹ اور پاکستان بھی ایک فیڈرل اسٹیٹ ہے۔ اچھا، آپ نے 5 مسنگ کی، سب سے پہلے انفراسٹرکچر کی بات کی۔ انفراسٹرکچر آپ کے خیال میں کیوں ضروری ہے، کیا اہمیت ہے اس کی ایجوکیشن سسٹم میں؟ دیکھیں، اسکول از اے ڈفرینٹ پلیس۔ اب آپ دیکھیں کہ پرائیویٹلی بھی بچے پڑھتے ہیں، اکیڈمیز میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایجوکیشن کے لیے اسکول جو ہے اس کا کانسیپٹ ایجوکیشن سٹینڈرڈس کے علاوہ ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ہے۔ اس میں اسپورٹس بھی امپورٹنٹ ہے، اس میں آرٹ، لٹریچر، کلچر بھی ہے۔ اگر آپ کا اسکول کا انفراسٹرکچر اچھا ہو تو پھر آپ سوسائٹی میں اچھے اسپورٹس مین بھی دیں گے، سوسائٹی میں اچھے شاعر بھی آئیں گے، اچھے کریٹرز بھی آئیں گے، اچھے سائنٹسٹ بھی آئیں گے، اس لیے انفراسٹرکچر بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا طارق صاحب، ایک تھوڑا سا پرسنل کوشچن اس سے، آپ کہتے ہیں انفراسٹرکچر اچھا ہوگا، اچھے سائنٹسٹ آئیں گے، اچھے شاعر آئیں گے، سب آئیں گے۔ آج اگر آپ 2024 میں ہم بیٹھے ہیں، آپ خود بھی ایک سول سرونٹ ہیں، آپ اپنی برادری میں چلے جائیں، آپ جو آپ کے موسٹ سینئر لوگ ہیں ان میں سے 10 اٹھائیں تو 7 آپ کو بتائیں گے جی میں فلانی جگہ ٹاٹ اسکول کے پڑھ کے آیا۔ شاعروں میں، جرنلسٹ، ہر جگہ بڑے فخر سے آپ کو بتائیں گے ہم تو جی نیچے بیٹھ کے ٹاٹ پہ پڑھتے تھے، تختی ہوتی تھی، چوک ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا۔ تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ اگر کوئی بندہ نہیں، یہ دیکھیے یہ ٹائم ہے، آج سے 20 سال بعد کوئی بھی نہیں کہے گا میں ٹاٹ اسکول سے پڑھ کے آیا ہوں۔ ظاہر اس وقت ساری ٹاٹ اسکول تھے، تو پھر جو بھی نہیں، اسٹینڈرڈ میرا پوچھنے کا مقصد ہے کہ پھر انفراسٹرکچر شاید بہت سے لوگوں کو لگتا ہے وہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک کمپیریزن بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ہمارا جو پبلک اسکول ہے اس کا تو انفراسٹرکچر بہت بہتر ہے، اس میں گراؤنڈس بھی ہیں، کمرے بھی ہیں، وہ ایکرز میں ہے۔ ان لائک پاکستان میں جو کمرشلی چارج کمرشل فیکٹریز ہیں وہ تو گھروں میں ہیں، چھوٹی چھوٹی گھر ہیں، کنالز میں ان کے کیمپسز ہیں، اگر وہ پرپز بلڈ بھی ہوئے ہیں۔ تو انفراسٹرکچرلی جب ہم انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارا پرائیویٹ سیٹ اپ ہے یا پرائیویٹ اسکولس ہیں، آئی شوڈ ناٹ نیم دو اسکولس، ان کا انفراسٹرکچر ہی نہیں، دوز آر ناٹ اسکولس۔ میں وہی آپ نے اپنی ریسرچ میں انہیں اکیڈمیز کہا ہے کہ وہ اکیڈمیز ہیں، یہ بورڈنگ ہاؤس ہیں ایٹ بیسٹ، دوز آر ناٹ اسکولس which should create those things which we are aiming for۔ اچھا، یہ ویسے ایک الگ قسم کا سوشل ایول شاید ہمارے ملک میں بن چکا ہے، لیکن اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں۔ پہلے سلیبس اور کریکولم، ان چیزوں پہ بتائیں، جو لرننگ اسٹینڈرڈز ہیں، اس کا کیا رول ہے آپ کے خیال میں؟ اس میں کتنے ریفارمز کی ضرورت ہے پاکستان میں اس ٹائم پہ؟ آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ سب سے پہلے انفراسٹرکچرلی آپ کا اسکول جو ہے وہ اکوپڈ ہونا چاہیے، اسپورٹس گراؤنڈس ہونے چاہیے، اس میں لیبس ہونی چاہیے، اس میں سائنٹیفکلی لیبس ہونی چاہیے۔ آپ اسکول میں جائیں، آپ کو احساس ہو آپ اسکول میں آئیں۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد جو پھر دوسری چیز آپ کو چاہیے، جسٹ امیجن آپ نے ایک بہت اچھا انفراسٹرکچر ایک ادارے کا کھڑا کیا، پھر دوسرے نمبر پہ آپ کو اسٹینڈرڈس چاہیے سلیبس کے۔ سلیبس کے جو اسٹینڈرڈس ہیں نا وہ بھی ہمیں امپروو کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر کریکولم اسٹینڈرڈس کے آپ انسٹیٹیوٹ دیکھیں چاروں صوبوں میں تو انفارچونیٹلی دے آر ناٹ ورکنگ، دے آر ناٹ کمپیٹیٹیو۔ لائک کانسٹیٹیوشن جو آپ کا سلیبس ہے وہ ایک آرگینک آرگنزم ہے جو وقت کے ساتھ چینج ہوتا ہے، وی آر ناٹ اپڈیٹنگ اٹ۔ اچھا، یہ ٹھیک ہے، آپ کی بات سے میں ایگری کروں گا، لیکن کیا وجہ ہے یہ کریکولم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کیوں نہیں ہو سکی؟ اور اگر ہوئی بھی ہے
تو ہم نے دیکھا پاسٹ میں شاید اسٹیٹ نے اس کو صرف جو ڈیولپمنٹ کی ہے یا کریکولم میں چینجز کیے ہیں وہ ایز اے ٹول کیا ہے کہ آئیڈیولوجیکل انفیوژن ہوئے بچوں میں، اور اس اٹس اے ویری طرح سے پرٹیننٹ جو ہم نے اگر آپ 18th امینڈمنٹ کے بعد اسکیجول 4 کانسٹیٹیوشن کا دیکھیں تو جو ایجوکیشن اسٹینڈرڈز ہیں وہ تو سی سی آئی کے سبجیکٹ ہیں، اور جو کریکلم ہے یہ کس کا ہے؟ پیورلی پروونشل. کیونکہ فیڈریشن کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ جو ڈفرینٹ کلچرز اینڈ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں یا ڈفرینٹ لینگویجز ہیں، ڈفرینٹ سلیبس ہیں، وہ انٹیگریٹ کرتے ہیں. اب یہ سنگل کریکلم کے اوپر ہم نے بڑا ٹائم ضائع کیا ہے. دیٹ از ٹو بگن وتھ اٹ از انکانسٹیٹیوشنل. ایک فیڈریشن میں، بلکہ دیٹ از جو ایک پرائمریلی ایک کنفیڈریشن ہے فار مینی سینچریز، اس میں آپ کیسے ون سلیبس لے کے آ سکتے ہیں ایٹ دی کاسٹ آف ڈفرینٹ آئیڈینٹیز، ایٹ دی کاسٹ آف ڈفرینٹ لینگویجز. تو ابھی ہمیں یہی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ایک فیڈریشن میں سلیبس کو کیسے لے کے جانا ہے. جو آپ نے ریکمینڈ کیا اس میں ڈائیورسٹی ہونی چاہیے. ایجوکیشن کے سلیبس کا اسٹینڈرڈ اور چیز ہے اور اس کا ایک ہونا اور چیز ہے. آپ اسٹینڈرڈائزڈ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ اسٹینڈرڈس کو، اور وہ ڈفرینٹ اسکولوں میں، ڈفرینٹ اداروں میں، ڈفرینٹ پروونسز میں پڑھائے جا سکتے ہیں. اگر فرض کریں کہ پاکستان میں 10-12 قسم کے سلیبس ہیں اور وہ اسٹینڈرڈائزڈ ہیں بٹ دے آر ڈفرینٹ، تو اس سے ایجوکیشن بہتر ہوگی. ایجوکیشن تو نہیں ہوتے. اب ہم اگلے پارٹ میں آئیں گے. ناؤ ایجوکیشن، اب تو ایجوکیشن صرف اسکلڈ ایجوکیشن کے اوپر چلی گئی ہے نا. دوز ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور آئیڈیالوجی اور ادر تھنگس. اچھا، میں اب سنگل نیشنل کریکولم کی آپ نے بات کری، میرا نیکسٹ کوشچن یہی تھا. جب ہم ایجوکیشن کو ایز کچھ تھیوریز اس کی دیکھتے ہیں یا جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایجوکیشن سسٹم کی، اس میں کچھ تھیوریز یہ بھی کہتی ہیں کہ جو ایجوکیشن ہے یا آپ کا سلیبس ہے یا پورا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس سے بچے ریلیٹ کر سکیں، وہ ان کے انوائرمنٹ کو ریفلیکٹ کر سکے. انلیس وہ نہیں ہوگا لرننگ نہیں ہوگی. تو ایسی ریئلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے سنگل نیشنل کریکولم اور ان چیزوں پہ وقت کیوں ضائع کیا اسٹیٹ؟ بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے. بیسکلی جو کریکلم ہے یہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، اور بلکہ اس کو پروونسز سے نیچے ڈسٹرکٹس میں جانا چاہیے. ہر ڈسٹرکٹ کی آپ کہہ لیں کہ اس کا کلچر، اس کی اکانومی، اس کا رہن سہن دوسرے ضلع سے مختلف ہے. مینس کہ اگر آپ نے اگر آپ نے 5th گریڈس تک، اب ڈفرینٹ کیٹیگرائز کرتے ہیں نا ہم ایجوکیشن کو، جو ہماری ریسرچ میں ہوا بھی ہے. اگر 5th گریڈ کا بچہ اگر مظفر گڑھ میں ہے، لاہور میں، تو ایٹ لیسٹ سوشل سائنسز تو دے مسٹ ریلیٹ نا. اور اگر آپ سائنسز میں آئیں گے وہ بھی ریلیٹ کرتے ہیں، کیونکہ سائنس میں ذرا یونیورسیلٹی زیادہ ہے. تو وہ ریلیٹ کرنا اس کے انوائرمنٹ کے ساتھ، ان کے اسٹینڈرڈس کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ، کلچر کے ساتھ، اور ایون اسکلس کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ سر، بہت امپورٹنٹ، ٹیچرس. ہاں، تیسرا، اب آپ نے ایک ادارہ کھڑا کر لیا، آپ نے اسٹینڈرڈائزڈ سلیبس متعارف کروا لیا. اب وہ پڑھانا کس نے؟ ٹیچرز نے. اچھا، اب جو کمپیٹیبلٹی ہے سلیبس کی اور ٹیچرز کی، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے ہم نے اپنی ریسرچ میں کہا ہے کہ ٹیچنگ اسکل ہے، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ ڈگری. بالکل. مینس کہ پاکستان میں جو مختلف پروونسز ہیں ان کی ریکروٹمنٹ یہ ہے، میٹرک میں اتنے نمبر ہیں، ایف اے میں اتنے ہیں، ایم فل میں اتنے ہیں. وہ سارے نمبرز لے کے آپ ایک ٹیکنیک کے لیے بندہ ہائر کرتے ہیں. کوئی پریزنٹیشن سکلز نہیں دیکھی جاتی، کوئی ٹیچنگ سکلز نہیں دیکھی جاتی. جو اصل میں سکل ہے، ٹرانسفر آف نالج فرام یور برین ٹو دی اسٹوڈنٹ سٹنگ بفور یو. اچھا، اب یہ سکل کی ایویلویشن ٹیچرز کی ہی نہیں جاتی. تو ہم نے اس کے اوپر خاص طور پہ لکھا ہے کہ ٹیچنگ از اے اسکل. تو آپ نے وہ اسکل کی ایویلویشن کر کے ٹیچرز رکھنے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کی ریکروٹمنٹ کے پروسیسز، ان کا لوکلائزڈ ہونا. انٹرسٹنگلی اس میں ٹیچر کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ٹرانسفر. اور وہ یہ چاہتے ہیں، ورنہ اف دے ہیو ٹو ٹریول 10 کلومیٹرز، تو وہ یہ چاہتے ہیں نہیں، ان کے گھر کے قریب. بلکہ ایڈمنسٹریشن میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ہی اسکول قائم. ٹیچرز کی جو ریکروٹمنٹ ہے نا سرکاری اداروں میں اور پرائیویٹ اداروں میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب ہم ذرا پرائیویٹ اداروں کو بھی اس میں لے کے آتے ہیں. جو لائک ٹیچرز ہیں وہ پبلک سیکٹر میں جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ پکی نوکری ہے. 17 گریڈ، 18، 19، ریلیٹیولی 20. شاید سیلریز بھی میرا خیال ہے ٹیچنگ سیلریز بھی بہت ہیں، کہ جہاں سیلریز کمپیئر ٹو پرائیویٹ سیکٹر سیلریز، فیسلٹیز اور باقی چیزیں وہ گورنمنٹ اس میں زیادہ ہے، بہتر ہے. پکی نوکری ہے نا جی. پڑھائیں نہ پڑھائیں، پکی نوکری ہے. ٹھیک ہے. پرائیویٹلی آپ کو اور طریقے سے پڑھانا پڑتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرائیویٹلی اچھا پڑھایا جا رہا ہے. اب پرائیویٹ اسکول کی اورینٹیشن جو ہے نا وہ اور طرح سے ہے، اور جو سرکاری اسکولوں کی اورینٹیشن ہے اور طرح سے. اور بنیادی اورینٹیشن میں ڈفرینس کیا ہے جو ہماری ریسرچ میں ہے، جو ایک ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا، وہ انگلش لینگویج ہے.
इंग्लिश लैंग्वेज है और उससे मुंसलिक वो कल्चर है जो एक लैंग्वेज अपने साथ लेके आती है. अगर आपने किसी कौम को कल्चरली तब्दील करना है तो आप उसकी लैंग्वेज चेंज करें. तो लैंग्वेज के साथ लिबास भी आएगा, खाना भी आएगा, बाकी कल्चरल जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आएगा. अच्छा, जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, अभी हम कॉलेजेस तक नहीं जाते, ग्रेड 5 ग्रेड 8 तक, उनका जो सबसे बड़ा वेपन है इस ऑब्सेस्ड नेशन को, जो अंग्रेज़ी के साथ ऑब्सेस्ड है, वो एक उसको इंग्लिश रीफ्रेज में लेके आते हैं. बच्चे अंग्रेज़ी बोलते हैं, टीचर्स अंग्रेज़ी में बात करती हैं, वो उस तरह का एक फ़न फेयर है, उस तरीके से चीज़ें हैं. तो दिस कल्चरल एजुकेशन इज़ प्रीफर्ड ओवर द एजुकेशन ऑफ स्कूल्स. फिर दूसरा जो डिफरेंस था, हाइजीनिकली जो हमारे सरकारी स्कूल्स हैं, दे नीड इम्प्रूवमेंट. वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्ड है सारा, लेकिन उनको सोर्स आउट करके अच्छे वॉशरूम्स नहीं है, अच्छी सफाई नहीं है, इवन ड्रिंकिंग वाटर उस लिहाज से. अच्छा, उसमें भी फिर हम आगे बात करेंगे कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर केडर है टीचर्स का, वो हमें कर. अभी हम रिक्रूटमेंट पे आ रहे हैं. टीचिंग की रिक्रूटमेंट दोनों प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में ख़ास तौर पे, क्योंकि एससीडी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स जो प्रोविंसेस हैं उन्होंने लीड करना है एजुकेशन को. आई एम नॉट सेइंग रेगुलेट करना है, लीड करना है. अगर वो अच्छे तरीके से लीड करेंगे तो पोटेंशियल तो उनके पास बहुत ज़्यादा है. वो एक शिफ्ट भी चला सकते हैं, 2 भी चला सकते हैं, 3 भी चला सकते हैं. अगर इफ़ दे गिव क्वालिटी तो फिर 3 शिफ्ट एक स्कूल चला सकते हैं. और कम्युनिटी स्कूलिंग का भी कॉन्सेप्ट रहा है कि सेकंड टर्म पढ़ाया जा सकता है. एससीडी मुख्तलिफ प्रोविंसेस में उनकी इतनी कैपेसिटी है कि अगर वो अच्छा काम करें तो लोग प्राइवेट स्कूल्स में नहीं जाएंगे. अच्छा काम से बात अच्छी उनकी एक ओरिएंटेशन और अच्छी फैसिलिटीज़ हों. अच्छा, इसमें फिर वो आते हैं आपकी रिसर्च जो है कहती है कैडर होना चाहिए, सेपरेट कैडर होना चाहिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर. जो हमारे स्कूल्स डिपार्टमेंट है उसको हमने जब देखा कि कोई भी टीचर जो है उसको हेड मास्टर लगा दिया जाता है, या बड़ा टेंटेटिव किस्म के कैडर्स हैं. एजुकेशन में 3 चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए. एजुकेशन की एडमिनिस्ट्रेशन अलहदा है. एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है, चाहे वो मिडिल स्कूल है, चाहे वो हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल्स है, चाहे वो कॉलेजेस हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं. और जब हम एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात करते हैं तो दे मस्ट हैव एजुकेशनल स्किल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स ऑफ एजुकेशन. उनको फिनेंशियल मैनेजमेंट आनी चाहिए, उनको लेसन प्लानिंग का पता होना चाहिए, उन्हें टीचिंग स्टैंडर्ड्स का पता होना चाहिए, उन्हें जो एक इवोल्यूशन हो रहा है स्किल्स का उसके पता होना चाहिए. क्योंकि जो एजुकेशन का कोर है ना, ये भी बहुत बड़ी मिथ है कि वो आपको अच्छा इंसान बनाएगी. जो हमारे सिलेबस हैं, हमारे सिलेबस अच्छा इंसान बनाने के लिए हैं या नहीं है, इट इज़ इररेलेवेंट. असल चीज़ है कि एजुकेशन ने आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है और आपको उसने फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है. उन्होंने करियर बिल्ड करना है, और कलेक्टिवली भी और इंडिविजुअली भी. और कोई भी एजुकेशन जो आपको पर्सनैलिटी ग्रूम नहीं करती, आपको स्किल्स नहीं देती, आपको फिनेंशियली मजबूत नहीं करती, आई डोंट थिंक दैट एजुकेशन शुड बी गिवन. और आप इसको कंपैरिजन जापान की अगर एजुकेशन के साथ कर लें, स्विट्ज़रलैंड के एजुकेशन के साथ कर लें कि बहुत कम सिलेबस, बहुत कम ग्रेड्स, लेकिन इफ़ेक्टिव और ज़्यादा क्रिएटिविटी पे. हमारा तो इधर अब पूरा निज़ाम ही रट्टा सिस्टम पे चला गया. अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, उसके बाद अच्छे सिलेबस के स्टैंडर्ड्स लेके आएँ कि कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होंगी, स्किल्स कितनी होगी, उसको ओरिएंटेशन कैसे होगी. और तीसरे नंबर पे आपने अच्छा HR लेके आना है, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स का और टीचर्स. अब टीचर्स की स्किल्स हैं और उनकी स्किल्स लेके आनी है, और फिर आपने उसका कल्चरल डेवलपमेंट करनी है, एनवायरनमेंट देना है, तो आ जाना है. और चौथा इसमें एग्ज़ामिनेशन, हमें ये पास फेल से बाहर निकलना होगा. और ये जो ग्रेडिंग कर दी गई है 95% बच्चे सर, का नंबर, 100% 100% मार्क्स, ये अब जो एग्ज़ामिनेशन शेमिंग है, नंबर्स शेमिंग है. अब कैटेगराइज करें, बच्चे को ग्रेड में से निकालें, वो सारे बच्चे निकलें, एक सर्टन उनकी क्रिएटिविटी हो, आगे जाके वो काम करें. मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये नंबर्स क्यों आते हैं. ये तो सब देने वाले ही बता. मतलब 99% जिसके नंबर हैं तो वो एक स्टैंडर्डाइज कर दिए, वो बड़ा लाइक बच्चा है. आपने ना सबको साथ लेके चलना है. और आपको ये भी पता है कि जब जो आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्किल्स मैटर मोर देन डिग्रीज. बल्कि आपकी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इधर, अगर हमने रिसर्चर्स भी रखने हों या हायर करने हों तो हमने कभी नहीं उनसे पूछा कि आपकी डिग्री कौन सी है. वो जस्ट से हमें ये काम करके दिखाएं. काम हो रहा था, ठीक है. हाँ, स्किल्स एजुकेशन तो आपकी स्किल्स पे जानी चाहिए. सही है. अच्छा, इसी पे बात करेंगे सर. स्किल्ड एजुकेशन जो सारी रिसर्च हुई है, उस पर आपका क्या ख्याल है
ہے یا بالکل ہی نہیں ہے، کسی حد تک ہے، اور جو ہمارے اکنامک یا پاورٹی کے ریلیٹڈ مسائل ہیں، ان امپلائمنٹ، اس طرح کے جو ایشوز ہیں، ان کا کتنا رول ہے اسکلڈ ایجوکیشن نہ ہونے پر؟ اس میں جو ہم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ 8th گریڈ کے بعد جو جرنلسٹ ایجوکیشن ہے اٹ شوڈ ناٹ ایگزسٹ. اس کو آپ پھر سکلز میں لے جائیں اور سکل سیٹ بچوں کا اچھا ہو. اس میں آپ پھر ڈفرینٹ کیٹیگرائزیشن کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی انٹرسٹ. اسکل اس وقت تک آپ نہیں سیکھ سکتے جب تک آپ کو اس پرٹیکولر اسکل میں انٹرسٹ نہ ہو. تو ڈفرینٹ کڈس، ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس ہیو ڈفرینٹ اورینٹیشنز، ان کی ٹینڈنسیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں 9th 10th میں بھی جرنلسٹ ایجوکیشن ہے، 11th گریڈ 11 12 میں بھی وہی ہے، پھر آگے بیچلرز کی. آپ یہ دیکھیں کہ 17 سے 18 سال کا بچہ جو ہے وہ مارکیٹ میں آئے اور خود ارن کرے. ہی شوڈ بی اسکلڈ انف، ہی شوڈ بی ایجوکیٹڈ اینڈ اسکلڈ انف. اب یہ کیا ہے کہ ہماری مارکیٹ میں بچہ 25 27 28 سال کی عمر میں آتا ہے، اگلے سال وہ شادی کر لیتا ہے، پھر وہ کین ناٹ کنٹریبیوٹ. تو 10 سال ہمارا زیادہ ٹائم لگتا ہے ان چیزوں پہ وچ از اے میٹر آف انٹرسٹ. وہ آپ بکس پڑھ کے اگر اف یو ہیو ایون انٹرسٹ ان لٹریچر آرتھوڈاکسی تو آپ پڑھ سکتے ہیں. 8ویں کے بعد کون سی ایجوکیشن ہونی چاہیے؟ اسکلڈ، اور پورا آپ نے سلیبس اس کے اوپر چینج. اچھا، آن لائن لرننگ آج کل سر بڑا ایک موڈ ہے، اور اس پہ اسپیشلی آفٹر کووڈ کافی ڈبیٹ ہوئی کہ یہ اینڈ اٹس اے ویری سکسیزفل ماڈل. اور ٹھیک ہے. تو آپ کے خیال میں اس سے کتنا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اچھا، اٹس اے ویری سکسیزفل ماڈل. ابھی آپ دیکھیں کہ بہت ہی زیادہ جو ہماری اسکلڈ کمپلیکیٹڈ کمپلیکس قسم کی نالج شیئرنگ ڈگریز ہیں وہ ہم آن لائن حاصل کر رہے ہیں اف یو ہیو آن انٹرسٹ. لیکن بچوں کے لیے ڈیفینیٹلی اسکول کی امپورٹنٹ ہے. اب یہ ہفتے میں 6 دن جو ہے یہ اٹس ٹف. وٹ وی ہیو ریکمینڈیڈ کہ 3 دن اسکول ہونا چاہیے، 2 دن ان کی آن لائن لرننگ ہونی چاہیے، اور 2 دن انہیں چھٹی ہونی چاہیے. اب وہ اگر 3 دن اسکول جائیں گے تو اٹ ہیز اے گریٹ ایڈوانٹیج. خوشی خوشی بھی جائیں گے. ان کو بہت ان کی ایج کے لحاظ سے اچھا پڑھانے کی ضرورت ہے. اس میں ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی ہوگی کم، اس میں افیکٹولی بچے ڈلیور کر سکتے ہیں. دین دے ادر سے کہ وہ ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ بہت کم پڑھائیں گے تو دے وڈ ٹیک مور سیلریز. بٹ اگر آپ کے اسٹینڈرڈز اچھے ہوں تو وہ اگر بچوں کی ٹیسٹ ہوں دیکھتے رہیں، یو کین انگیج. یہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیچر کین ٹیچ 6 days بٹ ٹو ڈفرینٹ کلاسز، کیونکہ وہ جو 3 دن پہلے بچے آئیں گے وہ بعد میں 3 دن نہیں آئیں گے. اس لیے ہم نے بات کی ایجوکیشن ایڈمنسٹریٹرس کی. اگر مثلا اب سرکار یہ سوچتی ہے کہ ہمارے ٹیچرز ایسے ہیں، اگر آپ کے جو ہیڈ ٹیچرز ہیں پرائمری اسکولوں میں، مڈل اسکولوں میں، کالجز میں، اف دے آر گڈ ایجوکیشن ایڈمنسٹریٹرس تو وہ ان کو انگیج رکھ سکتے ہیں کوالٹیٹیولی. لیکن انفارچونیٹلی ان پہ تو برڈن ہی بڑا ہے. وہ تو انہوں نے الیکشن بھی کروانا ہے، مردم شماری بھی کروانی ہے، کیونکہ ایک اسٹیٹ کا مائنڈ سیٹ، گورنمنٹ کا مائنڈ سیٹ ہے ان کے بارے میں یہ فارغ ہیں ہر وقت. تو ان سے ہر طرح کا کام لیا جائے. ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں جو آپ نے ہی ریسرچ میں کہا ہے کہ اف دے آر ٹیچنگ کڈس کوالٹیٹیولی اور وہ قوم کو بنا رہے ہیں تو دین دیر آر ہیروز. تو یہ تو میٹر نہیں کرتا کہ آپ وہ 2 دن جاتا ہے، 4 دن جاتا ہے. اسی طرف میں آ رہا ہوں سر. یہ سوچ ڈیولپ کیسے ہوئی؟ اس کی بتائیں، ہسٹری بتائیں، روٹس بتائیں کہ یہ فارغ ہیں. یہ سوچ یہ پاکستان کی بیوروکریسی کی، بینگ اے پارٹ آف سول سروس. اچھا، اب سول سروس ظاہر ہے وہ اس کی اورینٹیشن اور طرح سے ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں، وہ کام کرتے ہیں صبح سے رات کے تک کام کرتے ہیں، بٹ دے سی ڈفرینٹلی. اس میں بھی اگر آپ ٹیچرز بھی دیکھیں تو وہ پے برابر ہیں، کیونکہ سم ون از گریڈ 19، سم ون از گریڈ 20، تو وہ پے ایک جیسی ہیں سب کی. باقی تھوڑی چیزیں وہ کمپیریزن تو ان کا چلتا رہتا ہے. بٹ بیوروکریسی سمجھتی ہے کہ ٹیچرز، خاص طور پہ جو ہائر ایجوکیشن کے ٹیچرز ہیں، جو لیکچررز ہیں، اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں، وہ اس طریقے سے انگیج نہیں ہیں جس طریقے سے انگیج ہونا چاہیے. بہرحال جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر ٹیچرز کوالٹی پروڈیوس کر رہے ہیں تو اٹ از دیئر چوائس. اگر انہوں نے آیا ہے
ڈفرینٹ پروفیشنس کو ڈفرینٹ طریقے سے آپ ٹریٹ کریں گے نا، سارے پروفیشنس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ٹیچرز اچھی کوالٹی دے رہے ہیں اور وہ بچوں کو ایک ان کا انفرادی اور اجتماعی رول میں لے کے آ رہے ہیں تو دے شوڈ بی آر ہیروز اینڈ دے آر ایکچولی آر ہیروز. کوالٹی کا پیرامیٹر کیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن ہے. اگر آپ اپیرنٹلی فار ناؤ ابھی تو ہمارے پاس صرف ایک ہی پیرامیٹر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا جو بورڈ کا رزلٹ آتا ہے اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے کل دیکھا انفارچونیٹلی مبینہ طور پہ ایک انسیڈنٹ رپورٹ ہوا پنجاب کالج کے ایک برانچ کا، جہاں پر کچھ کہا گیا شاید کوئی بہت انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے پھر یہ اس طرح کے کالجز جو جنہوں نے ایک مشروم گروتھ لی اور کمرشلائز کر دیا، بالکل ایجوکیشن کو تو کیا ہی کیا، مارکس کو بھی کمرشلائز کر دیا. تو اس سارے کانٹیکس میں آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ اگر آپ پنجاب کالج کی بات کریں یا اس طرح کے جیسے سپیریئر کالجز ہے جو ایک ہم نے ادارے کا ذکر کیا، اس میں اگر آپ سکولز میں آ جائیں، بیکن ہاؤس ہے، سٹی ہے لاہور میں، ایل جی ایس ہے یا دوسرے سکولز ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیرامیٹر کیا ہے. نمبر اگر میں جو میرے پاس ابھی پیرامیٹر اویلیبل ہے وہ بورڈ کا رزلٹ ہے، اس کے لحاظ سے تو وہ ٹاپ پہ. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو اکیڈمیز ڈکلیئر کیا ہے. دے آر ناٹ پراپر انسٹیٹیوٹس جو کہ ڈیولپ کرتے ہیں پرسنالٹیز کو. ہاں بیکن ہاؤس کی حد تک کہتے ہیں کہ بچے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، انگریزی بڑی اچھی بولتے ہیں. اگر ان کی آپ یہ بھی تھوڑا انالائز کریں جو آپ نے اس میں کیا تھا کہ وہ کتنے کامیاب ہوئے ہیں. اگر بیکن ہاؤس کا اگر آپ پروجیکٹ دیکھیں تو 1979 سے شاید یہ چل رہا ہے، تو آئی تھنک اٹس مور دین 43 ایئرس. تو پاکستان کو بیکن ہاؤس نے کتنے سائنٹسٹس دیے ہیں، کتنے ریفارمرز دیے ہیں، کتنے پولیٹیشینز دیے ہیں، کتنے سوشل سائنٹسٹ دیے ہیں، کتنے ٹیکنالوجسٹس دیے ہیں، کتنے اچھے ڈاکٹرز دیے ہیں. تو اب ایک اتنا مہنگا ادارہ ہے، اس نے 40 سال اتنے بچوں کو پڑھایا ہے، تو ان کے آخر میں اگر صرف یہی ہے کہ دے آر کانفیڈنٹ اور وہ اچھی انگریزی بول سکتے ہیں اور ہمارا جو ایک ٹوٹل پروڈکٹیوٹی ہے اس میں کوئی ان کا رول نہیں ہے، تو وی شوڈ بی آسکنگ دس کویشچن کہ چلو. دوسرا آرگومنٹ ان کے طرف سے جب آپ نے کویشچن فیل کروایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بچے باہر سیٹل ہو جاتے ہیں، باہر بڑے اچھے سیٹل بہت ہوتے ہیں. بڑی اچیومنٹ ویسے سمجھی جاتی ہے، وہ بڑی پاکستان میں اچیومنٹ ہے. باہر چلیں settle جی ہو گیا. پاکستان سے باہر سیٹل ہو گئے، آپ نے او لیولس کروایا، اے لیولس اچھا کروایا. لیکن اس میں سر قصور کس کا؟ یہ تو پھر ایونچولی قصور تو سٹیزنس کا ہے، سوسائٹی کا ہے، جنہوں نے ان چیزوں کو گلیمرائز کیا، مارکس کو جو انگلش گلیمرائز لینگویج کیا، ہے نا، انگلش لینگویج ایکسنٹ کو گلیمرائز کیا، وکیبلری کو گلیمرائز کیا، تو یہ تو قصور تو سوسائٹی کا ہے، اس میں گورنمنٹ کا کیا رول؟ اٹس اگین اے ویری گڈ کویشچن. تو او لیول یا اے لیول کے پیچھے بھی یہ چھپتے ہیں، اور جب یہ آتے ہیں میٹرک اور ایف اے پہ تو پھر یہ اکیڈمیز بنتی ہیں اور بہت رٹا لگواتے ہیں، اور ایگزامینیشن سسٹم کی بہت سے ایشوز ہیں، آپ کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے. اچھا انہوں نے کھیل بھی بڑا اچھا رکھا ہوا ہے، کمنگ بیک ٹو دیز کالجز کے یہ اسکالرشپس دیتے ہیں لائک بچوں کو. یہ پہلے ہی مارکیٹ سے سارا لائک گھوڑے اٹھا کے گھوڑے اٹھا لیتے ہیں، ایک سیکشن گھوڑوں کا بنا دیتے ہیں، باقی سیکشن گدوں کے ہوتے ہیں. آئی شوڈ ناٹ سے بٹ سمبولیکلی. اچھا اب وہ گھوڑے جو ہیں وہ تو اچھا بھاگیں گے، وہ ادھر سے اچھا رزلٹ ان کو مل جاتا ہے، تو پھر وہ جو انہوں نے اسکالرشپس دیے ہوتے ہیں اس کے اوپر پھر وہ بہت سے ان کے سیکشنز چلتے ہیں. اچھا یہ ان کی منی میکنگ دیکھیں، ان کی تو فرینچائزز ہیں. یہ فرینچائزز جس کو دیتے ہیں وہ ایجوکیشن. اچھا یہ اداروں کے اونر سارے ایجوکیشنسٹ تو نہیں ہے نا، کوئی پولیٹیشین ہے، کوئی سرمایہ دار ہے، کوئی کیا ہے. ٹی وی چینل سے لے کے سارے کام انہوں نے کیے ہوئے ہیں. ٹی وی چینل بھی اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جو ان کا پورا ایک بزنس پلان ہے اس کو یہ اچھے طریقے سے ایڈورٹائز آپ کہہ سکتے ہیں سافٹلی، بٹ پروٹیکٹ کریں اس کو نا. تو اب فرینچائزز ہیں، وہ آپ نے جب اس کے اوپر ریسرچ کی کہ فرینچائز اونر کون سے، وہ آڑتی والا بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ گندم بیچنے والا بھی ہے، وہ فیشن ڈیزائنر بھی ہے، وہ پراپرٹی ٹائکون بھی ہے. تو یہ سارے ایجوکیشنسٹس ہیں، ان کے پاس ان کی فرینچائزز ہیں اور وہ منی میکنگ ہو رہی ہے. دے آر ویلتھی، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، 2-3 کنال کا اچھا کیمپس بنا لیتے ہیں، اس میں اے سی شیسی کمروں میں لگ جاتے ہیں، تھوڑا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں بچوں کو. ایک اربن ڈیولپمنٹ کی ایک تھیری ہے دیٹ از ویری پاپولر. وہ تھیری یہ کہتی ہے کہ اگر آپ شہر میں پاش ایریاز ڈیولپ کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو دوسرے ایریاز ہیں وہ کبھی ڈیولپ نہیں ہوں گے.
جو سٹیز گرو کرتے ہیں تو کبھی بھی آپ نے پوش ایریاز نہیں بنانا ہے، کیونکہ ساری ایلیٹ اس پوش ایریاز میں جائے گی اور وہ جو باقی ایریاز ہیں وہ ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے. تو جب سٹیز ڈیولپ کرتے ہیں وہ ایک ماڈل کے تحت ہوتے ہیں وداؤٹ پوش ایریاز. بعد میں جب سٹیز ظاہر ڈیولپ کرتے ہیں تو وہ جو بزنس سینٹرز ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں. ایسے اسکولز ہیں، جب آپ اس کو اس طریقے سے کمرشلائز کریں گے تو پھر جب ایک شہر کی آپ اٹھا لیں گے امیر لوگ، آئی وڈ ناٹ سے ایلیٹ، اور جو امیر لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ انگریزی اچھی بولے گا، پینٹ شرٹ ٹائی لگا کے جائے گا. اس میں بڑا انٹرسٹنگ آپ نے اس کے اوپر بھی لکھا ہے کہ وائی یہ. چل میں آپ سے پوچھتا ہوں کیونکہ آپ کی بھی اس میں بڑی کنٹریبیوشن ہے. یہ شلوار قمیض ہمارا قومی لباس ہے، تو ونس منسٹر ٹولڈ ایس سی ڈی کہ یہ شلوار قمیض کیوں پہنتے ہیں، بچے اچھے نہیں لگتے، بچے پڑھے لکھے نہیں لگتے، ان کو پینٹ شرٹ ٹائی لگوائیں. بالکل آپ کی بات دس ٹھیک ہے. ہم نے اس پہ اسٹیٹس اپروچ بات کی. ایک انسیڈنٹ میں آپ کو شیئر کروں گا. ایک ہم وزٹ پہ گئے ایک کالج میں، تو ادھر وہ ادارہ جو تھا وہ ایک بڑا اچھا ادارہ تھا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ مطلب میرے خیال میں پاکستان میں کوئی جو 3-4 اچھے ادارے میں نے دیکھے ان میں سے ایک ہوگا. اور میں بڑا امپریس ہوا کیونکہ وہ جو تھا وہ ایک فری ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا تھا انڈر پریویلیج کو. تو ادھر ہمارے ایک ساتھی نے سوال پوچھ لیا کہ یہ بچے ٹائی کیوں لگاتے ہیں. تو ان کی مینجمنٹ میں جو بہت سینئر ایکسپیرینس لوگ تھے، کچھ ریٹائرڈ بیوروکریٹس تھے، کچھ فوج کے ریٹائرڈ لوگ تھے، تو دے پزلڈ کہ اس کو کیا جواب دیں، اس کی کیا سائنس ہے کہ ٹائی کیوں لگاتے ہیں. تو وہ بھی بوکھلا گئے 1 منٹ کہ اس کا کیا جواب دیں. لیکن پھر خیر انہوں نے اس کو جو ایک کلچرل ڈیفیٹ، جو ہماری نیشن ہے وہ ایک کلچرل ڈیفیٹ کا سامنا کر رہی ہے نا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا. اگین کمنگ بیک ٹو دوز اسکولز، بیکن ہاؤس اور یہ سٹی اور یہ سارے مینس کہ اب ان کو بہت انہوں نے کیوں نہیں سائنٹسٹ پیدا کیے. انہوں نے جو لوگ امپورٹنٹ ہیں، ایون اسمارٹ ٹیکنالوجی کی بات کر لیں، ایڈمنسٹریشن کی بات کر لیں، سافٹ ویئر انجینئرس کی بات کر لیں، آئی ٹی ایکسپرٹس کی بات کر لیں، وہ کیوں نہیں پیدا کر رہے؟ واٹ دے آر ڈوئنگ. ان کی اکاؤنٹیبلٹی، ایجوکیشنل اکاؤنٹیبلٹی سوسائٹی کو کرنی چاہیے. اب یہ اٹ از ناٹ انف کہ دیکھیں اگر آپ انگلینڈ میں پیدا ہوں گے تو آپ کون سی زبان سیکھیں گے؟ انگریزی سیکھیں گے. چائنا میں پیدا ہوں گے کون سی سیکھیں گے؟ مینڈرن. پنجاب سے پیدا ہو گے تو پنجابی سیکھو. تو ایک لینگویج سر وہ یہی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم آپ کو ادھر بیٹھے بیٹھے انگلینڈ والا ماحول دے رہے ہیں. سر وہ تو آپ کو وہ سٹیزن بنا دیا نا انہوں نے. وہ تو سر آپ ٹکٹ کا، ویزے کا وہ خرچہ کینسل کر دیا. چلے میں آپ سے انسیڈنٹ ہی میں کہوں گا، یہ شیئر کرتا ہوں کہ ونس وی وزٹڈ فار اسکل میٹرز مور دین ڈگریز والے پروجیکٹ کے تحت، تو آئی جسٹ آسکڈ دیئر مین پرسن کہ آپ کے او لیولس کے اسٹوڈنٹس کا ہم سارے کا ڈیٹا ہم نے اکٹھا کیا ہے پاکستان کے پچھلے 10 سالوں کا، اور کوئی سکسیزفل آدمی ہمیں نا جس نے کنٹریبیوٹ کیا سوسائٹی کے لیے نا وہ ہمیں نہیں، ہارڈلی نظر آئے. ہارڈلی تو پھر سب سے آ جاتے ہیں نا. تو وہ کہتے ہیں ہی ہیڈ نو آنسر. تو آخر میں انہوں نے مجھے یہی کہا، جس کے اوپر میں نے پھر زیادہ بات نہیں کی، کہ ہمارے سارے بچے باہر چلے جاتے ہیں، وہ باہر جا کے سیٹلڈ ہو جاتے ہیں. اب پھر میں انہیں کہنے تو لگا کہ اس کے اوپر بھی اس کا بھی ایک ایویڈنس بیسڈ میں آپ سے بات کر لیتا ہوں. میں آپ کو منڈی بہاؤالدین کی اگزامپل دیتا ہوں. کچھ علاقے ہیں سر، جیلم کے کچھ علاقے ہیں، کشمیر کے ہاں کچھ گجرات ہے. میں نے کہا وہ تو آپ سے زیادہ پھر سکسیزفل ہیں، پھر ہمیں وہ لیول کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ادھر ہی بھیج دیتے ہیں. ادھر دے ہیو دیئر اون. تو وی نیڈ، چلیں اب کیونکہ اس میں وی نیڈ ٹو سیریسلی تھنک اباؤٹ آور ایجوکیشن، اور اسکلڈ ایجوکیشن کے بغیر ہم کہیں نہیں جا رہے. اسکولوں کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے ایجوکیشن پرووائڈ کرنے میں، اور دنیا میں ہوتی بھی نہیں ہے، ایک حد سے زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ پڑھنا بھی آپ نے خود ہے، سیکھنا بھی آپ نے خود ہے. لیکن وہ ظاہر ہے آپ کو ایک اورینٹیشن دیتے ہیں، پلیٹ فارم ہوتا ہے، آپ کی کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. اب اس کی کنیکٹیوٹی دیکھیں پاکستان میں اب آپ کی آرگنائزیشن 5 پروجیکٹس کر رہی ہے، اب آپ کی 5 ریسرچز ہیں، وہ ساری ایجوکیشن کے اوپر جاتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں پاکستان میں اسپورٹس کلچر کیوں نہیں ڈیولپ ہوا؟ فیسلٹیز ہی نہیں ہیں. کیونکہ ہمارا اسکول کا انفراسٹرکچر جو ہمارا پہلا پارٹ ہے اس پہ کام ہی نہیں ہوا. مطلب اگر بیکن ہاؤس کے پاس، سٹی اسکول کے پاس، ایل جی ایس کے پاس گراؤنڈز ہی نہیں ہیں بچوں کو کھلانے کے لیے، تو پھر وہ اسکول ہیں کیا؟ اچھا اب آ جائیں آرٹ کے اوپر.
آرٹ کے اوپر کیا کام کیا ہے. اچھا ان کا اسٹف بھی بڑا عجیب سا ہے. جو اس کا کلچرل پارٹ ہے اس میں آپ نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ یہ 2-3 فنکشنز کرواتے ہیں, ایونٹس نہیں کرواتے, فنکشنز کرواتے ہیں جس میں وہ جینزیز قسم کے بڑے سنگر آ جاتے ہیں, ان کے اچھے خاصے. پنجاب کالج کو لے کے اس کے ایشوز بھی آئے 1-2 دفعہ نا, بہت آئی تھنک کہ دے ور ویری بیڈ ایونٹس. وہ آتے ہیں, وہ پھر آ کے میوزک ہوتا ہے سارا. دس از دیئر آرٹ ایکچولی. بچوں کی کریٹیوٹی نہیں. ان اداروں نے کتنے پوئٹس پیدا کیے ہیں. یہ پوئٹس پیدا کر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ انگریزی پڑھا رہے ہیں. ہمارا پوئٹ تو پنجابی اور اردو میں آنا چاہیے. ابھی تک اس چیز کا کنسنسس ہے. سر نہیں ہو سکتا کہ یہ انہیں ٹرانسلیشن نہ مل رہی ہو. نہیں وہ ہمیں تو پھر ہمیں ہمارے پاس تو سکسیزفل نہیں ہے. اچھا انہوں نے کتنے آپ پاکستان کے اسپورٹس پرسنس دیکھ لیں, کرکٹرز دیکھ لیں, یہ ابھی پاکستان کے ارشد, آپ پاکستان انالیسس کریں نا, کمپیریٹیو انالیسس ایویڈنس بیسڈ. آپ پاکستان کے ٹاپ کے 100 پلیئرس نکال لیں, ان میں دیکھیں ان اسکولوں کی کنٹریبیوشن کیا ہے. کیپنگ وتھ دس کہ دے آر ٹیکنگ دی کریم آف دی سوسائٹی ایٹ لیسٹ فائنینشلی, تو ان کو تو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا. اسپورٹس مین انہوں نے کتنے پیدا سر لیکن وہ وہی بات ہے, اتنے وہ آپ ان سے یہ پوچھیں گے تو وہ تو یہی کہیں گے ہم ڈیلیور کر رہے ہیں, ہمارے بچے باہر سیٹل, وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈیلیور کر رہے ہیں. سیٹل ہو گئے نا سر, باہر سیٹل ہو گئے. نہیں جب گول ہی ہے تو سیٹل ہو گئے. نہیں وہ کہتے ہیں, اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سرٹن ایڈوانٹیجز ہیں آج کل نا. انہوں نے ایک اور ان کو ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے, جو آپ کی ریپبلک پالیسی کی ایک ریسرچ تھی کہ 61% پاکستانی یوتھ جو ہے وہ پاکستان سے, سو دے آر پریفرنگ او لیولس اینڈ اے لیولس. سو ان کے لیے مزید ایڈوانٹیج ہوا ہے. دس اگین گوز ٹو شو دی فیلئر آف آر اسٹیٹ, کیونکہ انٹر کنیکٹڈ چیزیں نا. ایجوکیشن سسٹم بیس پہ ہے, اگر ایجوکیشن سسٹم ناکام ہوگا تو اس سے لائٹ بہت ساری چیزیں ناکام ہوں گی. ایک تو ہم ایجوکیشن نہیں دے پا رہے, اور اوپر سے کمپیٹیٹیو ایجوکیشن نہیں دے پا رہے, اور اوپر سے ہم اسکلڈ ایجوکیشن نہیں دے پا رہے, اور جو گیپ ہے ہمارا اور انٹرنیشنل جو کنٹریز ہیں وہ بہت بڑھتا ہے. اچھا سر اس میں ایک چیز مجھے بتائیے گا, ہم یہ تو کہتے ہیں لیکن آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ سے زیادہ یہ سٹیزنس کا فیلئر ہے, جنہوں نے نہ کبھی ڈیمانڈ کی, انہیں ضرورت پڑی تو انہوں نے کہا اچھا چلو ہم سرکاری اسکول کو بائی پاس کر دیتے ہیں. آدھوں کو اسکول جانے کی ضرورت نہیں پڑی, جانا نہیں چاہتا تھا, ڈیمانڈ کیا, اور انہوں نے گلیمرائز ایسی چیزوں کو کیا جس سے ایجوکیشن سسٹم جیسے ہم نے بات کی بہت زیادہ بیٹھ گیا. جو آپ کی پولیٹیکل ریفارمز کی ریسرچ تھی اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ ایک سرٹن تھریش ہولڈ پہ آپ نے پہلے سوسائٹی کو لے کے جانا ہے, پھر آپ سوسائٹی سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے چاہے وہ ریاستی اداروں کی صورت میں ہے یا دوسرے اداروں کی صورت میں, اس کی کوالٹی کیا ہے. تو ابھی ہم اس تھریش ہولڈ پہ نہیں لے کے گئے. اگر ہم ایک دفعہ سوسائٹی کو ایجوکیٹ کر دیں کوالٹیٹیولی, اسپیشلی مدرس, تو پھر یہ کویشچن ریلیونٹ ہوگا کہ ہم کیا اچھی چوائسیز لے رہے ہیں, کیا ہم اچھی چوائسیز نہیں رہ رہے. اور پاکستان کی ایجوکیشن کے فیلئر میں اس کا ایک کلچرل امپیکٹ بھی ہے جس کے اوپر ہم نے بہت لکھا ہے. اس کا ایک کلچرل امپیکٹ یہ ہے کہ پیپل ٹیک پرائڈ کہ میرا بچہ اس اسکول میں پڑھتا ہے. ایک 50,000 فیس والے میں 70,000 فیس والے میں بیکم اے سمبل. سر یہ بھی اسٹیٹس سمبل بن گیا. یس. اچھا اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ایجوکیشن. اور ایون اس میں جب ہم نے ان کو مدرسوں کے ساتھ کمپیئر کیا ہے, پاکستان میں اب مدرسہ ایجوکیشن کے اوپر کتنا نیگیٹیولی پروپیگنڈا کیا ہوا ہے. دے آر ڈوئنگ ایکچولی گریٹ ورک. وہ پڑھاتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, جو بھی ان کے ایجوکیشن سٹینڈرڈس ہیں وہ دلواتے ہیں. بعد میں وہ لوگ لائف میں اپنی کلرکی کے اندر یا باقی چیزوں کے اندر سکسیزفل ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جنہیں انہوں نے سر فولڈ میں رکھا ہوا ہے, نیشنل فولڈ میں. ادروائز بالکل یہ ایکسٹریم نہیں تو پاورٹی 40% ہماری پاورٹی تھی. اگر ہماری اگر دیکھیں, اگر آپ مدرسہ ایجوکیشن کو نکال دیں نا, مدرسہ ایجوکیشن یا ریلیجس ایجوکیشن کو نکال دیں فار دی کانٹیکسٹ آف ایجوکیشن, تو ہمارے انڈیکیٹرز بہت نیچے آتے ہیں. اور وہ اس سیگمنٹ کو کیٹر کر رہے ہیں جس کو ریاست نے کیٹر کرنا چھوڑ دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ مدرسہ ریفارمز میں سلیبس اچھا ہوتا, ان کو سپورٹ ملتی, سارا کچھ ملتا. ان سکولز کو تو ایک کلچرل ایڈوانٹیج ہے. ان سکولوں میں اگر واقعہ ہو جائے نا کوئی ایسا ویسا, اور ان سکولز میں اب جیسے پنجاب کالج میں مبینہ طور پہ, کیونکہ وی شوڈ ناٹ سے انٹل اٹ از کلیئر, کیونکہ یو کانٹ الائی سمن. ان سکولز میں بھی ہوتے رہتے ہیں, بٹ کیونکہ سیٹ ہے, کمرشل سیٹ ہے, اور ایک کلچرل لبرل قسم کی ان کو پروٹیکشن ہے, تو وہ نہیں ہوتی, اور اس جگہ پہ ان کو ایشوز آتے ہیں. بٹ کمنگ بیک ٹو
ادر جو آپ کی ایجوکیشن ہے، جو اب ہم کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں، آپ کی ایجوکیشن جو ہے نا، ایجوکیشن اس کو ڈفرینٹ کمیونٹیز ڈفرینٹ کلاسز کریٹ نہیں کرنی چاہیے. ہمارا ایجوکیشن جو ہے نا وہ ڈفرینٹ کلاسز پیدا کر رہا ہے. آپ نے سی ایس ایس کرنا ہے، آپ کو کیا چاہیے؟ انگریزی لینگویج. آپ نے سول سروسز میں آنا ہے، فوج میں جانا ہے، جوڈیشری میں جانا ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی پاورفل اسٹیٹ جابس. تو یہ ایجوکیشن آپ کی کلاسز کریٹ کرتا ہے. اس میں ہماری جو ایک ریکمنڈیشن ہے کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے نا وہ ایک میڈیم میں ہونی چاہیے، چاہے وہ سرکاری پڑھایا جائے چاہے وہ پرائیویٹ پڑھایا جائے، اور اس کے سٹینڈرڈز اتنے ہوں، جتنی بھی ڈائیورسفائڈ ایجوکیشن ہے بچہ کمپیٹ کرے. آگے جا کے کسی کو صرف لینگویج کی وجہ سے یا سرٹن اورینٹیشن کی وجہ سے ڈس ایڈوانٹیج نہ ہو جائے. اور اس میں ایک اور بھی ریکمنڈیشن ہماری تھی کہ ایس سی ڈی ہیز ٹو لیڈ. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سوائے تعلیم کے یہ بھی کرنا، یہی بات میں کرنے لگا تھا. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو پنجاب کا ہے، میرا خیال ہے فوج کے بعد وہ سیکنڈ لارجسٹ، اگر چاروں صوبوں کو ملائیں تو وہ اس سے بھی بڑا ہے. ہاں، تو وہ اتنا بڑا صوبہ ہے اور وہ سارا دن اسی میں اگر پھنسا رہے گا، جی ٹرانسفر کرنی ہے، جی وہ سی او ایجوکیشن لگانا ہے، یہ لگانا ہے، تو پھر ایجوکیشن پہ کب کام ہو. نہیں، اس میں ہم نے بہت اچھا لکھا ہے کہ اگر اس کو وہ ایڈمنسٹریٹولی کریکٹ کریں، ایجوکیشن ہاں مینس کہ ایجوکیشن سروس نہ ایڈمنسٹریشن کی بات ہونی چاہیے. اب سی ای اوز ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کو لگا لیتے ہیں، پھر ایشوز ہے، پھر جنرلائز بیوروکریسی ہے، جنرلائز سسٹم ہے، لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے. ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتہ ہوا کہ ہمارا کون سے اسٹینڈرڈز ایجوکیشن کے کس ٹیئر آف گورننس کے ساتھ جائیں گے، کس حد تک جائیں گے، انٹیگریشن کیسے ہوگی اور پاس آن کیسے کیا جائے گا. میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ چیز اپنے ریسرچ کی بتاتا ہوں. اس کے اوپر بھی اچھا ہم نے اس کا ایویڈنس کیا ہے کہ سارے کہتے ہیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہیں نا، ہم نے ان کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے ان کے لیے کام کرنا ہے. دے آر ریڈنڈنٹ اینڈ دے آر ڈپرائیوڈ. لیکن جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ایکچولی دے آر لرننگ اسکلس اور دے آر بیٹر ان کی نسبت جو کہ اسکولوں میں ہے. کیونکہ ہم وٹ وی تھنک اینڈ اٹ مے بی کنٹروورشل بٹ وی ہیو ایویڈنس کہ جو اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں ان سے جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں جو مختلف جگہوں پہ پڑھ رہے ہیں، ود آل irrespective of legality, they are grooming in a better way. They are learning skills اور they will be more successful. اب یہ کہتے ہیں کہ 2 کروڑ سم تھنگ جو بچے ہیں نا، ڈیٹا کے اوپر پالیسیز آتی ہیں نا، اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کے پاس ڈیٹا نہیں ہے. یہ سارا آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ بہت کوئی اوریجنل ڈیٹا ہے. ڈیٹا آپ کو پتہ ہے کیسے آتا ہے. یہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں یہ کدھر ہے؟ مینس کے 2 کروڑ 40 لاکھ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ویرا مان لیتے ہیں، وہ اسسٹ کر رہے ہیں اپنے پیرنٹس کو، وہ اسسٹ کر رہے ہیں کھیتوں میں، وہ اسسٹ کر رہے ہیں شاپس پہ، لیبس پہ، فیکٹریز پہ، وٹ ایور. کیونکہ چائلڈ لیبر کے لاز بھی ہیں جہاں بھی ہیں. آئی تھنک کہ جو اسکولوں میں ہیں دے ول بی جاب لیس، اور 10 سال کے بعد جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں دے ول بی ان بیٹر پوزیشن. کیونکہ آلریڈی انہوں نے 5 جماعتیں، 6 جماعتیں، 10 جماعتیں، کیونکہ کچھ تو ہم نے اس میں انسیڈنٹس بھی کوٹ کیے ہیں کہ ایک بچہ 9th کلاس میں چھوڑ گیا تھا، پھر اس نے یہ رنگ والا کام سیکھ لیا. یہ ایک رنگ نہیں کرتے، تو میں نے اس کا ایک انٹرویو کیا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے 3 سال پہلے چھوڑا تھا، تو اب آئی ہیو مائی اون شاپ. تو میں نے پھر اس سے پوچھا کتنا کما لیتے ہو؟ آئی واز اسسٹنٹ کمشنر ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس کی آمدنی میری سیلری سے 4 گنا زیادہ تھی. تو اگر وہ پڑھتا رہتا تو شاید نہ ہوتا. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایتھیکل پارٹ آف ایجوکیشن کہاں تک آئے گا، اس کا ایڈمنسٹریٹو پارٹ کہاں تک آئے گا، اس کا کلچرل پارٹ کہاں تک آئے گا، اس کی پرسنالٹی گرومنگ کہاں تک آئے گی، اور فائنلی وچ از دی 90% آف دی ایجوکیشن. کیا ایجوکیشن اس کو اس قابل کرے گی وہ اپنا بزنس رن کر سکے گا، اس کو جاب ملے گی اور وہ مارکیٹ میں کرے گا. کیونکہ ہماری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اینی ٹائپ آف ایجوکیشن جو آپ کو روزگار نہیں دے سکتی، وہ ایجوکیشن حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور یہ سب سے بڑی مت ہے کہ آپ ایجوکیشن حاصل کریں گے تو آپ اچھے انسان بنیں گے. تھینک یو سو مچ طارق صاحب فار دا کنورسیشن اور آپ کے ٹائم کے لیے شکریہ. ناظرین، جلد ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اگر آپ ہماری کنورسیشن پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.